السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ہمارے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی عزیز ہیں۔ اینڈ آف کورس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوشش کریں کہ کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید بہت مشکل اور پریشانی میں گزر رہا ہو اس کو آسان کر دیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، لازمی طور پہ کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں۔ باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کس طرح کے ہوں گے۔ اگر بات کریں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی تو 40 ڈگریز رہے گا اور اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر 27 ڈگریز رہے گا۔ ہوا کی بات کریں تو 6 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چلے گی اور ایز آف ناؤ بارش کے امکانات 0% ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد کا موسم بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے اور کبھی بھی بادل جو ہیں آسمان پر چھا جاتے ہیں اور ہمیں بارش دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پچھلے 1-2 دن میں بارش نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے واپس ہم گرمی کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آلموسٹ گرمیاں جو ہیں وہ 1-2 مہینے ہی اور رہیں گی اور اس کے بعد موسم جو ہے کافی حد تک ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، ہائیڈریٹڈ رہنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ سن اسکرین لگاتے رہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ویدر چینج ہونے کے آثار جو ہیں وہ 1-2 ماہ بعد دیکھنے کو ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود شہری جو ہیں ابھی اس طاق میں ہیں کہ جو رہتی گرمیاں ہیں اس میں بھی موسم کسی نہ کسی طرح خوشگوار ہو جائے، مونسون کا سپیل جو ہے وہ کسی طرح بڑھ جائے تاکہ خوشگوار موسم کی وجہ سے وہ اپنے زبردست سے خوابے جو گھروں پہ کھاتے ہیں ان کو انجوائے کر سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو اس ٹیلنٹ کو ضائع مت ہونے دے، بلکہ اس کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جائے گا۔ آپ کے اندر ایکٹنگ کا ٹیلنٹ ہے، اسکیچنگ کا ہے، سنگنگ کا ہے یا کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے، آپ جسٹ اس کی ویڈیو بنائیں اور بنا کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں تاکہ ہم آپ کا ٹیلنٹ اپنے سٹی ایٹ 10 مارننگ شو کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک دکھائیں۔ اور اگر آپ جناب لوگوں کو پسند آتے ہیں تو آپ وائرل بھی ہو سکتے ہیں، اور وائرل لوگوں کی آج کل بہت ڈیمانڈ ہے، بہت سارے جگہوں پہ ان کو پک کیا جاتا ہے۔ ایون دانا نیر جو کہ پچھلے دنوں میں ایک 3 سیکنڈ کا فقرہ بول کے سوشل میڈیا کی زینت بنی تھی، ان کو بھی دنیا بھر کے اندر پاپولیرٹی ملی۔ تو آپ میں بھی جناب ٹیلنٹ ہے تو گھر مت بیٹھیے، اس کی ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنا کے ہم واٹس ایپ کریں، ہم اپنی اسکرین پہ آپ کا ٹیلنٹ دکھائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی برتھ ڈے سیلیبریشنز جناب آپ کی خوشیوں کے اندر شامل ہوا جائے گا۔ اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا کہ سیلیبریشن کی آپ کو 30 سیکنڈ کی ویڈیو کیک کٹنگ سرمنی کی آپ کو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہوگی اس نمبر پہ جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے سٹی ایٹ 10 مارننگ شو کے سیٹ سے اسے آنر کر کے آپ کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے روشن مستقبل کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسا گیسٹ اور ایسا ٹاپک چوز کرتے ہیں جس سے ہماری عوام کو اویئرنیس آ سکے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ تو آج خاص طور پر بچوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بچوں کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں کیا جاتا جیسے کرنا چاہیے، اور یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ بچے جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں بلکہ اس کی اپوزٹ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور اپنے کام کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ اور جب کام کو انجوائے کر کے نہ کیا جائے، زبردستی کیا جائے، تو پھر آپ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے جیسا کوئی شخص دل سے کام کر رہا ہو۔ تو اس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، بچوں کو اپنا مستقبل چوز کرنے کے لیے کس طرح سے فوکس کیا جائے اور کروایا جائے، اس موضوع پہ آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محمود الحسن جو کہ ٹیچر ہیں اور ٹرینر بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر جو ہیں جہانگیر اشرف موجود ہیں۔ تو جہانگیر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ تو پہلے حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کیا کہیں گے، کیریئر کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے اگر خاص طور پہ اسپیسیفکلی فیصل آباد کے سکولز کی بات کی جائے، کتنے % سکول ہیں جن میں کیریئر کاؤنسلنگ کروائی جاتی ہے خاص طور پہ؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے سٹی 41 کا اس پروگرام کی مینجمنٹ کا اور جہانگیر بھائی کا بہت شکریہ جن کی وساطت سے آج ہمیں موقع ملا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ پوری دنیا میں نئی جنریشن کے لیے آگے بڑھنے کی جہت متعین کرنا اور طلباء کی ذہنی استعداد، ان کے مالی وسائل اور ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر جو ایک پروفیشنل کیریئر کاؤنسلر ہے وہ ان کے لیے بہترین کیریئر کا انتخاب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔
جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں یہ کیریئر کاؤنسلنگ اسکول لیول پر تو ایک ابتدائی سطح ہے، کالج اور یونیورسٹی لیول پر بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اب میڈیا کی اویئرنیس جو میڈیا دے رہا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف آ رہے ہیں ہم، لیکن ابھی بھی وہ 10% بھی نہیں ہے۔ باقی ہیلپ آؤٹ کتنا کرتا ہے، یہ اتنا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ شروع سے ہی بچے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کے ٹرینڈز کیا ہیں، رجحانات کیا ہیں، اس کی انٹرسٹ کیا ہے، اس کے مشاغل کیا ہیں، اس کی جو مینٹل اپروچ کس طرف ہے، اس کو کیریئر کاؤنسلر اگر لے کے چلتا ہے تو پھر ہمارے 2-3 شعبے نہیں بچتے کہ اسٹوڈنٹس کو جب بھی سوال کیا جائے تو وہ کہیں ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا ہم نے انجینئر بننا ہے، ان کے سامنے ایک پروفیشنز کی ایک وسیع دنیا کھل جاتی ہے، اور وہ کھولنا ہوتا ہے کیریئر کاؤنسلر نے۔ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ادارہ، اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کریکولم، اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کا بچے کا ماحول جس میں وہ رہ رہا ہے، اور اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کو پیرنٹس۔ تو ابھی پاکستان میں اس کی میں سمجھتا ہوں شروعات ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے، نہ ہونے کے جو اثرات ہیں منفی اثرات وہ ہم سارے دیکھ ہی رہے ہیں۔ بالکل، اور جہانگیر میں چاہوں گی کہ یہ جو 3 پروفیشنز ہیں آف کورس، جس طرح سے ڈاکٹر، انجینئرنگ کے حوالے سے لوگ بہت ہی زیادہ انٹینڈڈ ہوتے ہیں کہ یہی پروفیشن ان کے بچے چوز کریں، اس سے ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ہمارے پاس پوسٹ کم پڑنا شروع ہو گئے ہیں؟ اس میں یہ چیز ہے کہ دیکھیں، نہ تو ہر بندہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہوتا ہے، نہ ہر بندہ انجینئر بننے کے قابل ہوتا ہے، ہر بندے کی صلاحیتیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، 2 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، ایک ہے جاب اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ جاب پوائنٹ آف ویو سے آپ کا نیچر ہے یا آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی نیچر ہے۔ دوسرا سبجیکٹ کے حوالے سے کہ آپ کس سبجیکٹ میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے میڈیکل میں چلے جاتے ہیں جن کا میتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سارے میتھ کی طرف آ جاتے ہیں جو شاید خود بایو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میتھ اور بایو کی دنیا سے باہر نکلیں تو بہت بڑی دنیا موجود ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں سیلریز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تو ان سے بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ، آرٹس کے، ایون پالیٹکس میں اگر آ جائیں آرٹس پڑھ کے یا آپ سوشل سائنسز پڑھ کے، سوشل سائنٹسٹ جو ہیں وہ آپ کے سائنس سبجیکٹ پڑھنے والوں سے بھی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں۔ ایکچولی ہمارا مائنڈ سیٹ اور پیرنٹس کا اور دیکھا دیکھی، اور شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی جو لائق فائق بچے ہیں انہوں نے ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور صلاحیتیں اس سے بھی زیادہ بہتر پرفارم کرنے والی ہوں۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ ہمارے ہاں آپ کو دیکھیں ڈاکٹرز پر بھی بے شمار تحفظات اور اعتراضات رہتے ہیں کہ جناب ہاسپٹلز میں اور بالخصوص گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر اچھے طریقے سے چیک نہیں کرتے۔ اچھا دیکھیں، جو بندہ صرف اپنے کسی کے کہنے پر ڈاکٹر بن گیا ہے، محنت کر کے وہ لگا رہا پڑھ کے اور اس طرح، لیکن اس کا پرسنل انٹرسٹ اس میں نہیں تھا، تو وہ اس کو ایک جاب کی طرح لے گا، اس کو ایز اے پیشن نہیں لے گا۔ جس جاب کو آپ پیشن کی طرح لیں، بچے کو اس کی طرف بھیجنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ مجبوری میں کوئی بھی جاب کر رہا ہو۔ جب مجبوری میں جابز کی جائیں گی تو پھر آپ وہ دیکھیں گے کہ نتائج اسی طرح کے ہوں گے کہ ہمارے ہاں آپ کہتے ہیں ہمیں اچھے ٹیچر نہیں ملتے، آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں اچھے انجینئر نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں، آپ کو ہر شعبے پر تحفظات ہیں۔ وکلا کے حوالے سے کہہ لیں تو وہ ہم ایک آؤٹ لک دیکھ کے اس میں اپنے بچوں کو بھیج دے رہے ہیں، ہم اس کو بچے کو نہیں دیکھ رہے، ہم پروفیشن کو دیکھ کے بچوں کو بھیجی جا رہے ہیں کہ جناب اگر اس کو وکیل بنانا ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ میں کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کس پرپز کے لیے بنا رہے ہیں، ہم بچے کو نہیں دیکھ رہے۔ ڈاکٹر بنانے کے حوالے سے اگر فیمیل کی بات کریں تو یہ گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا ہے کہ 70% فیمیل MBBS کرنے کے بعد شادی کر کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کا رشتہ مل جائے گا، بیوروکریٹ کا رشتہ مل جائے گا، اور اس طرح سے۔ اور ایک اور ہے کہ ہمارے ہاں جو PCS اور CSS ہے، آپ MBBS کر کے PCS کر کے ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پڑھی آپ نے ڈاکٹری ہے، آپ نے ڈاکٹری کرنے کی بجائے، اس کو پریکٹس کرنے کی بجائے آپ سوئچ کر کے چلے جاتے ہیں جناب ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پر، تو آپ کو پڑھنا ہی ایڈمنسٹریشن چاہیے۔ اگر آپ نے CSS کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن کی طرف جانا ہے، بیوروکریسی میں جانا ہے، تو آپ کو سٹارٹ سے وہی پڑھنا چاہیے۔ ڈاکٹر انجینئر بن کے اگر آپ نے CSS کر کے ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ نے پڑھا بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے اور آگے پرفارم کیا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ جہانگیر مینشن کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ حافظ صاحب، میں چاہوں گی اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کر سکیں کہ پیرنٹس کتنے ریسٹرکٹیڈ فیل کرتے ہیں ابھی بھی، کہ کیا ابھی بھی اگر آپ کی کوئی انٹریکشن رہی ہے والدین کے ساتھ
تو کیا ابھی بھی ان کا یہی ہوتا ہے نہیں ہمارے بچے کو جو ہے میڈیکل میں جانے دیں, ہمارے بچے کو انجینئرنگ میں جانے دیں, کمپیوٹر پڑھا لیں ان کو, کیا ابھی بھی والدین کی یہی سوچ ہے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے جی آپ کا. والدین میں سمجھتا ہوں بچے کے کیریئر کو بنانے میں یا بگاڑنے میں بڑا بیسک کردار ادا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک پیرنٹس میٹنگ کے حوالے سے جو ایک تلخ چیز ہمارے تجربے میں اکثر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ 4-5 سال ہمارے پاس پڑھتا ہے نا جی, وہ پرائمری لیول ہو خواہ وہ میٹرک کر لے اسکول سے, تو والدین کا جو ایک ایفیلیشن ہوتی ہے نا ٹورڈز ٹیچر, وہ ہوتی ہے کہ یہ آپ ہی کا بچہ ہے, آپ ہی کا بچہ ہے, آپ نے پڑھانا ہے اس کو, یہ اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جی اس کو سزا دیں یا جو مرضی کریں یہ کریں, آپ نے پڑھانا ہے. ٹیچر ریئلائز کرتا ہے کہ میں اس کے جو فیوچر کا بہترین اس کو مشورہ دے سکتا ہوں, گائیڈ کر سکتا ہوں. لیکن جس فیلڈ میں ٹیچر اس کو بھیجنا چاہتا ہے آفٹر میٹریکولیشن اور اس کو فورس کرتا ہے, دلیل دیتا ہے اس کی دلچسپیوں کے حوالے سے, وہاں والدین آڑے آ جاتے ہیں اور بالکل وہ جو اسکیچ انہوں نے 2-4 سال میں بنایا ہوتا ہے نا کہ آپ ہی کا بچہ ہے, اس کو بالکل وہ ختم کر کے کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے, ہم اس کے فیوچر کا فیصلہ کریں گے. کون کرے گا؟ اس کا ماموں کریں گے, وہ کہیں اعلیٰ پوسٹ پہ ہیں, اس کے انکل کریں گے. تو وہ بچے کی مشاغل نہیں دیکھتے, اس کی فطری صلاحیتیں اور دلچسپیاں اگنور کی جاتی ہیں. وہ بننا کیا چاہتا ہے, 1-2 شعبوں میں اس کو ڈال کے, دنیا کے اتنے شعبے ہیں انہوں نے ہمیں مرتے دم تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کن کن فیلڈز میں ایکسل کر چکی. ہم ان 1-2 میں پھنس کے جب نہیں ہوتا تو پھر جہانگیر صاحب والی بات ہوتی ہے کہ پھر ہم ہیزیٹیٹ, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, اور پھر ہم مجبوراً MBBS CSS کر رہا ہوتا ہے, CSS والا کسی اور میں, BEd اور MAd کرنے والے جو ہیں وہ پولیس میں اور نیوی میں جا رہے ہیں. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آرٹس اور سپورٹس سے ریلیٹڈ جب دلچسپی ہو کسی بچے کی تو کوشش زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کی یہی ہوتی ہے کہ اس سائڈ پہ نہ رہے, اسے ایز اے کوکلر ایکٹیویٹی نہ جائیں. اور جب ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کسی پلیئر کو کہ وہ ایک شہرت گین کر رہا ہے, اس کے ہم دیوانے ہوتے ہیں, اس کے ہم گیت گا رہے ہیں, ہمارا بچہ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں تو خراب ہو جائے گا, کھیل میں نہیں جانا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کتنے بچے ہیں آج کل جو کہ اس چیز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں, لیکن وہی بات کہ والدین کسی نہ کسی طرح یا ان کے گھر کے مسائل یا کوئی بھی چیز ان کے آڑے آ جاتی ہے, ان کو اس فیلڈ میں آگے جانے سے روک دیتی ہے؟ دیکھیں جی, بچے ہمارا ایک, ہم نے ایجوکیشن میں ایک کنسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بچہ نالائق نہیں ہوتا. بچے میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی فطری صلاحیت ضرور رکھی ہے, اسے تلاش کرنا ہوتا ہے. فطری صلاحیت کے یہ ایک ایسی گاڈ گفٹڈ چیز ہے جس سے اللہ پاک نے کسی کو بھی محروم نہیں کیا, خواہ وہ آپ کو ظاہری طور پہ کرپلڈ نظر آئے, اس میں بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں. دنیا بھری پڑی ایسے مثالوں. تو بچے کو ہم کسی بھی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. فائنڈ آؤٹ کس نے کرنی ہے؟ ٹیچر نے, اس کے پیرنٹس نے, اور اس کے جو ارد گرد کا جو ماحول ہے جہاں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, وہاں والدین کی جو کین انٹرسٹ ہے وہ بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے کہ وہ دیکھیں بچے کے مشاغل کیا ہیں, ہمارے بچے کا ٹرینڈ کیا ہے. ہوٹل مینجمنٹ کی طرف جاتا ہے, ڈیزائننگ ہے, اس کو آپ آرٹس اینڈ کرافٹ کے بے شمار شعبے ہیں, یا وہ ٹیکنیکل چیزوں میں دلچسپی لے رہا ہے چھوٹی عمر سے, یا وہ پلیئر بننا چاہتا ہے, یا وہ میوزک کی طرف جا رہا ہے, یا اس کے اندر بولنے کی اسپیکنگ کی کوالٹیز ہیں اور وہ ٹیچر بننا چاہتا ہے یا اچھا اوریٹر بن سکتا ہے, اس کو اس کے فیلڈ میں اگر بھیج دیا جائے تو یہ اتنا زبردست ہے کہ وہ پھر کام اپنی جاب کے روزگار کے لیے کوئی بھی کرے, کوئی اور بھی کرے, لیکن جو اس کی فطری صلاحیت ہے, خواہ وہ اس کی آرٹ اینڈ ڈیزائننگ ہے, اس کو ٹائم ضرور دیتا رہے. اس کو پالش کرنا تھا ٹیچر نے اور اس کے پیرنٹس نے. ایک آپ نے نام سنا ہوگا, بڑا پاکستان کا معروف نام ہے, کیسر عباس. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سیویئر سا آپریشن تھا, اور ڈاکٹرز اس کو ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے کہ نہیں ہوگا, بچنا نہیں. ایک ڈاکٹر کو بلوایا گیا اسپیشل, ہم بھی ہوپ لیس ہو چکے تھے. اس نے 2-3 گھنٹے کا بڑا سینسٹیو سا آپریشن کر کے ہمارے دوست کو بچا لیا. میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے اسے کہا, ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب آپ اندر سے ڈاکٹر ہیں جو آپ نے اتنا مشکل اور پیچیدہ آپریشن آسانی سے کر لیا.
وہ منہ سے سیٹی بجاتا جا رہا تھا ڈاکٹر. اس نے مجھے کہا جینٹل مین میں اندر سے ایک میوزیشین ہوں, ارے میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تو میں, وہ کیسر عباس کہتے ہیں, میں اور حیران ہو گیا کہ یہ پھر اگر آپ میوزیشین ہیں تو یہ کیسے. انہوں نے کہا بات یہ ہے, یہ بڑی وائٹل سی بات ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے, آج میں ذرا جلدی اٹھ گیا تھا اور میں نے پیانو پر اپنی پسند کے 2 گھنٹے میوزک جو ہے وہ بجا لیا تھا. آج میں اندر سے سیٹسفائیڈ ہوں, لہٰذا میں جو کام بھی کروں گا وہ آج بڑی دل سے کروں گا اور میں اس میں کامیاب ہوں گا. تو جب ہم اندر سے جو ہیں اس کو مار دیتے ہیں تو مرتے دم تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اندر سے کیا تھے, ہمیں نہ بتایا. ہم ویسے باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹ انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا, یہ بہت سارے مشاغل سے اسے دور کر دیتا ہے. صحیح. اگر اسپورٹس کی خاص طور پہ بات کریں, ہمارے ہاں بے شمار ایسے اسپورٹس مینز اور وومنز ایسی موجود ہیں اور کئی تمغے حاصل کر چکے ہیں, لیکن باوجود اس کے کہ ان کو وہاں سے سپورٹ نہیں کسی ادارے کی طرف سے ملتی یا ماہانہ الاؤنس نہیں ملتا جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے, اپنا ڈائٹ کو جو ہے وہ فالو کر سکیں. اس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی جاب پہ لگنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں, اور جب جاب پہ لگتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ جتنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اتنی ٹریننگ نہیں کر پاتے, جس طرح سے اپنے اسپورٹس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں دے پاتے, تو پھر بندہ پیچھے آ جاتا ہے, دوڑ میں کافی پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ اچھے پلیئر کو پیچھے لانے کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کہ اس کو اس طرح سے الاؤنسز یا سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا ایک جاتا. تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ, آپ کی بات ٹھیک ہے, نہیں ہو رہی, ہونی چاہیے تاکہ اس کی ہمہ جہتی نشو و نما ہوتی رہے. لیکن ہر پیشن آپ کو جاب نہیں دے سکتا, یہ بھی ماننا ہوگا ہمیں. اس کو میں نے کہا ٹائم دیں اور جاب کوئی بھی ہو جائے اس کے ساتھ پیشن چلائیں, لیکن اگر وہی پیشن آپ کی جاب ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اور اس میں نے عرض کیا آپ کا ماحول, آپ دیہی ماحول سے ہیں, شہری ہیں, آپ کے مالی وسائل کیا ہیں, آپ کا آئی کیو لیول کیا ہے, آپ کی ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور پھر آپ کی گورنمنٹ کا جو رول ہے, جیسے وہ ادارے بنا کے دے رہی ہے, جیسے 20 روپے میں بچوں کو میٹرک تک پڑھا رہی ہے, تو کیریئر کاؤنسلنگ میں اگر وہ ہر بچے کا ایک بجٹ مختص کر دے تو پھر آپ والی بات ہے کہ وہ بچہ اپنے پیشن سے ہی کمائے گا, اس کو ہی جاب بنائے گا اور اس میں وہ ایکسل کرے گا اور ملک و ملت کا نام بھی روشن کرے گا. بالکل. اور جہانگیر اب کچھ ایسی نئی فیلڈز بھی آ گئی ہیں اور بڑی پاپولر ہونا شروع ہو گئی ہیں جو کہ پہلے سننے میں بھی نہیں آتی تھی. اس حوالے سے جو گائیڈنس کاؤنسلرز ہیں, کیا ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے, اور کیا آج کل جو بچے ہیں جو اسکولوں میں ہیں, جو پروبیبلی 9th 10th کے ایگزامز دیں گے کچھ سال میں یا کچھ وقت میں, کیا ان کے لیے یہ آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہو گیا, ایون مجھے نہیں پتا تھا اس کا, بایولوجی سے ریلیٹڈ بہت ساری بایو ٹیکنالوجی کی طرح کی فیلڈز ہیں جو کہ بہت کم لوگ چوز کرتے ہیں. اس حوالے سے کس طرح سے ٹیچرز کو, کریئر کاؤنسلرز کو اور بچوں کو آگاہ کس طرح سے کیا جائے؟ اچھا, ایکچولی ہمارے ہاں بنیاد بنتی ہے آپ کی اسکول لیول سے, اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ پنجاب بھر کے اسکولز میں اگر دیکھیں 50,000 سے زیادہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں, لیکن ایک بھی کیریئر کاؤنسلنگ کی سیٹ یا اس نام کا ونگ ہے ہی نہیں. ٹریننگ کروائی جاتی ہے ٹیچرز کو کہ کتابیں پڑھانی کیسے ہیں. اچھا, میں اس کے شدید مخالف ہوں کہ کتابیں پڑھانا ٹیچنگ نہیں ہے. کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صرف کتابیں پڑھانا ہی ٹیچنگ ہے, اور یہ کتاب ہے بچے کے مائنڈ میں, آپ نے اس کو چھاپ دیا ہے, اس نے پیپر میں نمبر لے لیے ہیں, جناب آپ کے گریڈ 99% آ رہے ہیں, اور آگے آپ سٹف کیا دے رہے ہیں, آپ کے کوئی مطلب نیوٹن آئنسٹائن کوئی سائنسدان کوئی بن رہا ہے. آپ ہر سال سائنس والے بچے 99% نمبر لے رہے ہیں, ٹاپ پر جو ہے, اور آپ کے کتنے سال ہو چکے ہیں کہ کوئی ایسا مارکا سامنے نہیں آیا کہ جناب ہم فخر سے بتا سکیں کہ جناب ہم نے سائنس میں یہ ترقی کر لی ہے. دوسری بات آ جائیں کہ سپورٹس کے حوالے سے, سائنس والا بچہ ہو یا آرٹس والا بچہ ہو, سپورٹس اگر وہ کرنا چاہے تو والدین سب سے پہلی رکاوٹ ہوتے ہیں, جناب کہ نہیں پڑھو تم. اگر کھیلو گے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھیلنے والے بچے نالائق ہوتے ہیں, ان کو ڈال دیا جاتا ہے ادھر, اور یہی وجہ ہے اولمپکس میں پاکستان بری طرح فلاپ ہوا ہے. اور دیکھیں کہیں بھی سپورٹس میں اسی نوٹ پر یہاں پر ہم واپس آئیں گے اور اس کو جو ہے مزید ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کریں ہم لوگ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اور کس طرح سے پاکستان میں آج ہماری سوسائٹی میں بچوں کو کئی دفعہ
ڈفرینٹ پروفیشنز کی طرف جو ہے دھکیلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہی ہیں وہ پروفیشنز جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کی انڈیویجول اسکلز اور ان کا پیشن کس چیز میں ہے، جو کہ لازمی طور پہ بہت بہت ضروری ہے. اور آج کی دنیا میں تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ڈفرینٹ طرح کے پروفیشنز میں ہمیں ایکسپرٹس ملیں تاکہ پاکستان بھی دنیا میں ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ سکے. جہانگیر، بالکل جب ہم بریک میں جا رہے تھے آپ کچھ اولمپک کے حوالے سے شکایت کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی اگر پاکستان میں بھی بچوں کو اسپورٹس میں اسپیشلی سپورٹ کیا جائے، ان کی نیڈز اور جو بھی ان کو چیزوں کی ضرورت ہے اپنی ٹریننگ کے لیے اگر ان کی مدد کی جائے، تو ہمارے پاس بھی پروبیبلی اولمپک گولڈ جو ہے ہو سکتا تھا اس طرح. بالکل ہمارے ہاں ایجوکیشن میں اسپورٹس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں جو گراؤنڈز ہیں ان کو نرسریاں ہونا چاہیے ہماری اسپورٹس کی. پچھلے کئی سال سے ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے انٹر اسکولز اسپورٹس کمپٹیشن نہیں کروائے گئے. اب دیکھیں جب کمپٹیشن نہیں ہوں گے اور آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی اور آپ کو ایک رکاوٹ آپ کے گھر سے ہے کہ جناب بچے کو اسپورٹس میں نہیں جانے دینا، اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا. یہ ایسا جملہ ہے جس سے کئی اسپورٹس مین ہمارے وہ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے ہی وہ ان کی ہو گیا فش ہو جاتا. ہاں، اور اندازہ کریں کہ اگر اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے اور کوئی آپ کے پاس میڈل نہیں آ رہا اور کوئی اچھا، اس کا ایک سب سے بڑا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹس کو اتنا. اب دیکھیں اگر صرف ایک کرکٹ کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی سپورٹس کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ایون ہاکی جو ہے وہ کرکٹ سے نیچے آئے گی. آپ کا قومی کھیل ہے، کہاں گیا آپ پاکستان؟ پوری دنیا میں نام تھا ہاکی میں کہ پاکستان پاکستان پاکستان، اور اس میں سب سے بڑا جو ہمارا فیصل آباد اور گوجرا ان کا رول تھا، یہاں کے کھلاڑی تھے. کبڈی میں فیصل آباد کے کھلاڑی ہیں. لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ یہ سارے وہ سپورٹس ہیں جس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گرو کرتے ہیں، پہنچتے ہیں کہیں بھی. لیکن اس میں جہانگیر سلیکٹرز کا بڑا کام ہوتا ہے، بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جنہوں نے سلیکٹ کر کے ان کھلاڑیوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا ہوتا ہے جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اولمپکس کی آپ بات کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا مزاحیہ لطیفہ جو ہے، ایک ویڈیو بنی تھی جو میں نے دیکھی، اس میں پریزیڈنٹ نے سارے کہتے کہ اولمپئنس کو بلا لیا جنہوں نے میڈل جیتنا تھا لیکن وہ بری طرح شکست ہوئے، جتنے بھی سوئمرز تھے، اور کوچ سے پوچھا کہ جناب ان میں سے کوئی ایک بھی سوئمر ایسا نہیں جس نے ایک بھی میڈل حاصل کیا. تو اس کا کہنا تھا سر شکر کریں کہ یہ وہاں پہ ڈوب نہیں گئے. آپ بات کر رہے ہیں میڈل جیتنے کی، تو جب انسکلڈ پرسنز کو آپ اس فیلڈ کے اندر اتاریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ پھر کس طرح سے جیتیں گے؟ اچھا، ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں پک اینڈ چوز کے حوالے سے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ یہ بہت ہے کہ جناب اپنی مرضی کے لوگوں کو پک کر کے ان کو چوز کر کے تو ساتھ لے جائیں اور ان کا ٹریک دیکھیں. یا اسی طرح ایک وہ آیا تھا، انڈیا کی ایگزامپل آئی تھی کسی سوشل میڈیا پہ کہ سچن ٹنڈولکر کا بیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے اور اس نے کوئی میچ نہیں کھیلا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور اس کے کمپیریزن میں ایک لڑکا انہوں نے وہیں کا دکھایا تھا جس کے کافی زیادہ میچز تھے اور کافی زیادہ اچھے سکور بھی تھے. وہ کہہ رہے یہ بچہ ریجیکٹ ہو گیا اور یہ صرف اپنے فادر کی وجہ سے، سچن ٹنڈولکر کی طرف سے اس کی وجہ سے سلیکٹ ہو گیا. تو یہ پوری دنیا میں کہہ لیں یا ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی انسان ہے نا، اس کی لائک ڈس لائک بھی ہے، اور ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر کمپٹیشن میں بری طرح پٹ کے آتے ہیں. اب یہاں بھی اولمپکس میں اگر بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود بھی ہو، ان کو ایک تو یہ ہے کہ پریکٹس کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وہی بات جو روزگار اور پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ، تو اکثر اچھے کھلاڑی ہمارے صرف اسی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ انہیں سپورٹ کوئی نہیں ہے. اگر آپ تمام شعبہ جات میں، تمام سپورٹس میں میرٹ پر بچوں کو رکھیں، ان کو باقاعدہ جو ان کی گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی اسپانسرشپ بھی کریں تاکہ ان کو پیٹ کا خیال بھی نہ رہے اور فوکس ان کا ہو سپورٹس پہ. دیکھیں پرفارمنس اسی چیز پہ آتی ہے جس پہ آپ ٹائم دیں گے. اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں، آپ درزی بن گئے ہیں، آپ اچھے کھلاڑی تھے لیکن آپ نے سارا دن وہ کپڑے سینے ہیں، اس کے بعد جب آپ پرفارم کرنے کی باری آئے گی تو ایک تو آپ کو موقع ہی نہیں ملنا، پہلی بات تو یہ، اور موقع ملے گا بھی تو آپ کی پریکٹس نہیں ہے. اور باقی ممالک کے لوگ جو وہاں پر پہنچ رہے ہیں آپ کے مقابلے میں، انہوں نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں اسکول لیول سے بنیادی طور پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور وہاں سے ہر سپورٹ کی نرسری میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے، جبکہ اس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے. ہمارا سارا ایجوکیشن سسٹم صرف ڈیٹا سسٹم اور نمبر گیم میں چلا گیا ہے، اور ہر ٹیچر کی بھی یہی خواہش ہے کہ جناب میرا بچہ 99% لے لے، انٹری ٹیسٹ پاس کر لے، انجینئر ڈاکٹر بن جائے. انجینئر ڈاکٹر سے ہمارا ٹیچر بھی نہیں نکل سکا ابھی تک.
بالکل. اور حافظ میں چاہوں گی کہ اگر ہم تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات کر سکیں کہ بچوں کو ارلی ایج سے، اور صرف یہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے بلکہ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیں ان کو ٹوٹلی سپورٹ کیا جائے. اور بہت ساری ایسی فیلڈز جیسے کہ میں جہانگیر سے بھی بات کری تھی کہ جو اب ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے آگے چلتے ہوئے کیا بچوں کو گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ یہ بھی پروفیشنز ہیں، اور پیرنٹس کو بھی، کیونکہ پیرنٹس کو شاید لگتا ہے اسپیشلی ہر والدین یہی چاہیں گے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کے اپنا گھر چلا سکے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ پیسے اگر ان کو کمانے پڑے تو وہ کما سکتے ہیں. کیا والدین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ان پروفیشنز میں بھی اب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، یہاں پر بھی وہ پیسے کما سکتے ہیں؟ جی، والدین کی آگاہی کے لیے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن جو بچوں کی ارلی ایج سے ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی دلچسپیاں دیکھنے کی بات ہے تو 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو جو ہمارے پڑھے لکھے شرح خواندگی تھی پاکستان کی وہ لیس دین 30% تھی، اور اس میں بھی وہ لوگ شامل تھے جو اپنا نام لکھ پڑھ سکتے یعنی کہ تھے. یہ لٹریسی ریٹ اتنا تھا 30% تھا، اور اس میں وہ لوگ شامل تھے جو اپنا نام لکھ پڑھ سکتے تھے. ان کو شامل کر کے پھر اس کو اب تھوڑا سا اللہ کے فضل سے کام ٹھیک ہوا. یہ حالت ان لوگوں کی تھی جو آج پیرنٹس ہیں، لہٰذا ان کو بہت ساری جدید ٹرینڈز کا علم ہی نہیں. رہ گئی بات کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامک ریپبلک ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو بچے کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی تربیت کا پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے. دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن سے اس کا لرننگ شروع ہو چکی ہوتی ہے. اس کی ہر چیز کو مانیٹر کیا جائے تو بڑی چھوٹی عمر سے ہی اس کو بالکل دیکھا جا سکتا ہے. علامہ اقبال کو سیالکوٹ سے لاہور ان کے والد صاحب نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ان کے جو خود اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. مولوی میر حسن نے ایک چھپا ہوا ہیرا ان میں دیکھا، ڈھونڈا، اور ان کو ان کے والد صاحب کی دکان سے اٹھایا، اور والد صاحب پہلی نشست میں مانے بھی نہیں تھے کہ اس کو لے جائیں. پھر ان کو قائل کیا گیا تو وہ مانے، پھر لاہور آئے، پھر میٹرک اور ایف اے کے بعد سارا ان کو لے کے اس جگہ کون آئے؟ وہ کھیس دریاں ہی نہ بیچتے رہتے. والد صاحب سادہ تھے، ہمارے والدین سادہ ہیں، ان کو نہیں پتا، اور وہ ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے جس پہ والدین کو لا کے. اگر آپ چند لوگ سٹی میں آ جائیں نا، ایلیٹ کلاس کی بات کر لیں، وہاں ہے، وہاں کے بچے جو ہیں وہ اچھے پروفیشنز میں جا رہے ہیں، وہ بیوروکریسی میں جا رہے ہیں، وہ ٹاپ جو آپ کے ٹرینڈز ہیں وہاں، اور بزنس میں ایون جن کے والدین بزنس میں ہیں یا انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ لی بچوں نے، ان کے والدین کا ہمیشہ رول رہا ہے. جب والدین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا تو پھر بچوں کو بھی، جیسے جہانگیر نے کہا، ٹیچر کے ذمہ تو ہے، لیکن اگر علیحدہ سے کوئی کیریئر کاؤنسلر سکول میں بیٹھا ہو، ایک سیٹ نکال لی جائے، متعین کر دی جائے، تو اس کے ذمہ ہی یہ ہو کہ 600 بچہ ہے، 800 بچہ ہے، 1500 بچہ ہے، ان کو میں دیکھوں ان میں پلیئر کتنے ہیں، اوریٹر کتنے ہیں، ان میں ڈیزائنر کتنے ہیں، ان میں رائٹر کتنے ہیں، خطاط کتنے بن سکتے ہیں، ان میں میتھمیٹیشینز کتنے بن سکتے ہیں، ان میں سائنس کا رجحان کتنا ہے، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کا رجحان کتنا ہے. ہر کسی کو وہ سارٹ آؤٹ کرتا جائے گا تو اینڈ آف دا ڈے وہ ایک بڑی زبردست سی سجیشن نکال کے لا سکتا ہے کہ میری نظر میں یہ بچے اس فیلڈ میں، اور وہ فیلڈ 1 2 4 نہیں ہوں گے، درجنوں ہوں گے. تو اس طرح وہ والدین کو بھی مولڈ کیا جا سکتا ہے اسکول میں لا کے. پیرنٹ میٹنگ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ اتفاق کریں گے نہ ہونے کے برابر ہے. پیرنٹ میٹنگ نہیں ہوتی تو پیرنٹس آتے ہی نہیں. ہم بلاتے ہیں تو سال میں نہیں آتے. تو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی نہیں ہے. بچہ، پیرنٹس اور ٹیچر، یہ تکون جب تک مکمل نہیں ہوتی تو فطری طور پہ بچے کی گرومنگ میں کمیاں رہ جاتی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جہانگیر، اس سسٹم کو اب ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے؟ کیریئر کاؤنسلنگ کی یہ بات کر رہے تھے، تو جن ٹیچرز کو بھی تعینات کیا جائے گا ان کی بھی تو ٹریننگ ہونی ہے نا. وہ ٹریننگ کون کرے گا اور کس طرح سے انہیں ایکسپرٹ اس چیز کے لیے بنائے گا؟ اچھا، المیہ یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے حوالے سے اتنی زیادہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اتنے زیادہ ان کی پالیسیز بنتی ہیں، لیکن المیہ کی بات یہی ہے کہ آج تک کیریئر کاؤنسلنگ کا لفظ ان کی کسی میٹنگ میں، کسی پلیٹ فارم پہ، ہائی لیول پہ، پالیسی لیول پہ آیا ہی نہیں ہے.
ان کی ہر ٹیچر کی کلاس روم میں جانے سے پہلے انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا یہ گورنمنٹ کی خوبصورتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچر کو سلیکٹ کر کے سیدھا کلاس میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جناب بچوں کو پڑھائیں. گورنمنٹ سیکٹر میں جب تک اس کی انڈکشن ٹریننگ نہیں ہوتی اس کو کلاس میں نہیں بھیجتی. یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو صرف یہ بتایا جاتا ہے جناب کی کتابیں پڑھانی ہیں آپ نے, کلاس روم میں جا کے آپ نے بچوں کی آبزرویشن کہہ لیں, لیکن اس کو کیریئر کے حوالے سے, کردار سازی کے حوالے سے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سے اب کریکٹر بلڈنگ اور کیریئر تو کبھی رہا ہی نہیں ہے. اچھا جب اس کو ٹریننگ کا حصہ بنایا جائے گا نا, جو ان کی انڈکشن ٹریننگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایک پارٹ کیریئر کاؤنسلنگ کا ڈال دیا جائے اور بالخصوص جو ہائی سیکٹر کے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ میں کمپلسری کر دیا جائے کہ ہر ٹیچر کیریئر کاؤنسلر بھی ہوگا. دیکھیں میٹرک کے بعد بیسیکلی آپ کی سلیکشن ہونی ہے تو 2 سال آپ کے 9th 10th یہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں, اور جو ٹیچر ان 2 کلاسز کو پڑھا رہے ہیں ہر ٹیچر ہی اگر کیریئر کاؤنسلر بن جائے تو آپ کو ایک تو الگ سے سیٹ مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اور الگ سے سیٹ اگر مختص کی جاتی ہے تو جس طرح اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر موجود ہیں جو کہ پرائمری اور ایلیمنٹری سکولز کو مانیٹر کرتے ہیں, وہاں کے ٹیچرز کو ایون گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ صحیح پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے, ٹیچرز کو چیک کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کیریئر کاؤنسلر ایک مرکز کی سطح پر رکھ دیا جائے کہ سارے سکولز کو وہ ویکلی یا کوئی آپ اس کی ٹرم بنا لیں تو وہ وزٹ کرے یا ہفتے میں 1 دن بیٹھے وہاں پر جا کے اور بچوں سے انٹرویو کرے. اس میں دیکھیں ایک تو ماہر نفسیات جو ہیں وہ بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ بچوں کی کاؤنسلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان سے کویسچنز ایسے آپ کویسچن ایئر ایسا ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ ہر بچے سے جب آپ 10-15 وہ کویسچن پوچھیں گے تو اس کی پرسنالٹی باہر آپ کے سامنے آ جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. جہانگیر, گورنمنٹ کی طرف سے اب کوئی آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا سٹارٹ کر سکیں, یا پھر گورنمنٹ سکولز میں جو کہ اس کا بہت فقدان نظر آتا ہے کوئی سیٹس ایسی انٹروڈیوس کروائی جائیں, اور اگر سیٹ انٹروڈیوس نہیں کروائی جا سکتی تو کم سے کم وہاں پہ جو اساتذہ موجود ہیں ان کی ٹریننگ کروائی جا سکے تاکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے اینڈ ایٹ دا لاسٹ ڈے وہ آپ کی شیٹ کے ساتھ جو آپ کی ریزلٹ کارڈز ہوں گے اس پہ مینشن کر سکیں کہ یہ بچہ اس میں ذرا اچھا ہے, آگے آنے والی فیلڈ کے اندر اگر فوکس اس پہ کرے گا تو ایک اچھا سائنٹسٹ, ڈاکٹر, انجینئر یا اسپورٹس مین بن سکتا ہے. اچھا رزلٹ کارڈ کی بات کی آپ نے, تو رزلٹ کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم رزلٹ کارڈ پہ نمبر گیم پہ اتنا زیادہ گئے ہیں تو بچے کا رزلٹ کارڈ دیکھ کے لگتا ہے یار یہ تو سب بکس میں بڑا ٹاپر ہے, حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ امپاسبل ہے کہ آپ تمام کے تمام سبجیکٹس میں 100% ہوں, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ رزلٹ کارڈ اٹھا کے دیکھ لیں بچوں کے تو آپ کو لگے گا جناب یہ فزکس میں, کیمسٹری میں, انگلش میں, اردو میں سب میں ٹاپ پہ ہے, 100% پہ ہے, 99% ہے. اور یہی ہمارے ایجوکیشن کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈرا بیک بھی ہے, فالٹ بھی ہے کہ ہم بچوں کو صحیح طرح سے ڈائیگنوز نہیں کر رہے. کہ ہر پیرنٹ کے گھر میں جو شیٹ جا رہی ہے رزلٹ کی بڑے خوش ہیں کہ میرا بیٹا جناب ٹاپر بن گیا, لیکن جب وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے جناب کہ یار اس کو تو کہیں جاب نہیں مل رہی. اگر وہ اتنا ہی لائق فائق ہے, ہر جگہ اس کے فرسٹ ڈویژن بھی آ رہی ہے, 90% سے اوپر بھی آ رہے ہیں, اس کو پھر جابز کیوں نہیں مل رہی؟ اس کو ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جابز نہیں ہے, لیکن حقیقت میں کئی ایسی سیٹس ہیں جو خالی پڑی رہتی ہیں, وہ آپ کو اصل اس کا حقدار بندہ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. کیونکہ آپ سب سے پہلے آپ ایون کئی سکولز ٹیچر سے یا ہیڈ سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جناب ٹیچر میل ہو فیمیل ہو وہ اپنی سی وی جب لے کے آتے ہیں تو وہ اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. ایم اے انگلش لکھا ہوگا, وہ ایک اپلیکیشن نہیں انگلش میں لکھ سکتا یا لکھ سکتی. اس کے علاوہ اگر ایم اے اردو ہے تو اس کو شاعری کے حوالے سے پوچھ لیں, نثر کے حوالے سے پوچھ لیں, ادب کے حوالے سے پوچھ لیں تو وہ بلینک ہوگا. آپ نے صرف کتابوں میں جو رٹا سسٹم ہے, جتنا آپ کو دیکھیں ہمارا چاہے وہ اسکول سسٹم ہو یا سیمسٹر سسٹم ہو, چاہے یونیورسٹی ہو, آپ نے سیمسٹر سسٹم میں بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ 4 سوال 6 سوال 8 سوال 10 سوال کر کے آپ جناب کلاس کے ٹاپر بن گئے. تو ماسٹرز کا مطلب تو ہے نا آپ کو اس فیلڈ میں گرپ ہونی چاہیے تھی.
نہ ہم اسکول میں اپنے بچوں کو گرپ دے رہے ہیں، نہ یونیورسٹیز میں، نہ کالجز میں. آپ کے مارک شیٹ جو ہے نا وہ اگر آپ کو انٹرویو کیا جائے تو آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ یہ ساری فیک ہیں. ہمارے جتنے بھی ریزلٹس ہیں ہمارے، میں اس کو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنی اوپینین ہے کہ وہ ساری فیک ہے. ہم اس پہ اگر آپ کو جج کرنا شروع کر دیں بچوں کو تو وہ بچہ زیرو ہوتا ہے اس اپنی شیٹ کے اکارڈنگلی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بے روزگاری بھی نظر آ رہی ہے، پڑھے لکھے بے روزگار بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کہ بچے کا انٹرسٹ نہیں تھا، اس نے کتابیں پڑھ کے چھاپ کے اور ہمارے سسٹم کا فائدہ اٹھا کے. ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس سے آپ فائدہ اٹھا کے آسانی سے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، آسانی سے اپنے نمبر جو ہیں بہت زیادہ ہائی لے لیتے ہیں، لیکن ایز اے ریزلٹ آپ فیل ہو جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، کیونکہ آپ کو پریکٹیکل لائف کے لیے تیار نہیں کیا گیا. آپ کو صرف ایک ٹرانسکرپٹ پکڑا دیا گیا ہے کہ جناب جائیں موجے ماریں. یہ پوائنٹ جہانگیر آپ کا بہت ہی ویلڈ ہے ڈیفینیٹلی، کہ اسکل سیٹ نہیں دیا جا رہا ہے، کتابی پڑھائی جو ہے لازمی طور پہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن جو امپلائبلٹی اسکلز ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں. حافظ، یہ امپلائبلٹی اسکلز یا پروفیشنل اسکلز جن کو بولتے ہیں، جن پہ ایکچولی آپ جابز حاصل کر سکتے ہیں، ایکچولی آپ کام کر سکتے ہیں، کہاں پہ ہم مس کر رہے ہیں، کس پورشن میں؟ کیا والدین کی طرف سے، کیونکہ ہم نے تربیت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کی، یا پھر اسکولز کے اندر وہ اسٹرکچر ان کو نہیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں ان کو وہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی، کہاں پہ کچھ مس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بچے امپلائبلٹی اسکلز کے بغیر گریجویٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک مارک شیٹ کی بات ہے نا، بچوں کے اندر ایک ہمہ جہتی گروتھ ہونا بڑی ضروری ہوتی ہے جہاں وہ لیگ کرتے ہیں. ہم ایک خاص اسپیسیفک ایریا میں تو ان کو بہت ایکسل کروا دیتے ہیں، لیکن بورڈ کا ٹاپر، ابھی میٹرک کے رزلٹ آئیں گے، آپ جا کے دیکھیں، بورڈ کے ٹاپر سے آپ 2 جملے بولنے کو کہیں وہ نہیں بول سکے گا، اس میں خود اعتمادی نہیں ہے. اب جو ایس این سی کے تحت بکس آئی ہیں اس میں بلوم ٹیکسونومی پڑھائی جا رہی ہے، اور سارے ایجوکیشنسٹ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. بلوم ٹیکسونومی میں جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس کی پہلی سکل ہے میمورائزیشن. 6 سکلز ہیں. میمورائزیشن کے بعد اس کی کمپریہنشن ہے، پھر اپلیکیشن ہے، انالیسس ہے، سوئنس، اور اینڈ پہ کریشن ہے. کریشن کی طرف ابھی اشارہ ہوا کہ بچہ خود تو 2 لائنیں نہیں لکھ سکتا، نہ بول سکتا، کریٹ ہی کچھ نہیں کرتا. سارا ہمارا ماسٹر لیول تک جو امتحانی نظام ہے وہ میمورائزیشن پہ سٹینڈ کرتا ہے. جس کی یادداشت جتنی اچھی ہے وہ اتنا اچھا ذہین سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ زیادتی ہے. ہاں، بہت سے بچے ہیں جو فطری طور پہ ساری سکلز ان میں ہوتی ہیں، لیکن جو وہ کم ہیں، ان کی ریشو بڑی کم ہے. میمورائزیشن کی بیس پہ آپ کہاں تک چلے جائیں گے؟ ایف ایس سی میں ٹاپ کرنے والا، بہت اچھے مارکس لینے والا انٹری ٹیسٹ میں رہ جاتا ہے. اس کا میمورائزیشن تو تھی لیکن کریٹیوٹی نہیں تھی، اس کی کمپریہنشن ٹھیک نہیں تھی. تو اس چیز کا سارے کا پھر اچھا، اگر کوئی کسی فیلڈ میں آگے بھی چلا گیا، بہت اچھا ڈاکٹر بن گیا، بہت اچھا ڈیزائنر بن گیا، بہت اچھا آرٹسٹ بن گیا، بہت اچھا کھلاڑی بن گیا، لیکن اب ان کا بیہیویئر کیسا ہے؟ ان کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا گیا، ان کا کریکٹر ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے رویے سے لوگوں کو شکایت ہے. ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے، لیکن اس کی فی اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے اس ڈاکٹر کی وہ اس کو اویل ہی نہیں کر سکتا. تو اس کا کریکٹرائزیشن کس نے کرنی تھی؟ یہ بھی ٹیکسونومی کا حصہ ہے جس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. تو اس کے آفٹر افیکٹس دیکھیں. جب ہمہ جہتی نشو و نما نہیں ہوتی تو پھر آج دیکھیں، میں نے 30 سال پہلے کی ایک مثال دی تھی. ایک اور ایگزامپل یہ ہے اسی لٹریسی ریٹ کی، کہ لٹریسی ریٹ تو کم تھا لیکن ڈیورس ریٹ کیا تھا، سوسائڈ ریشو کیا تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. آج بھرمار ہے کالجز کی، یونیورسٹیز کی، لیکن آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں ڈیورس ریٹ، آپ خوف زدہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ جو ہے اس کے علاوہ جتنے کرائمز آ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں، ساری تعلیم ہی ہے لیکن لوگوں کو شکایتیں کن سے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگوں سے ہیں. نیب میں کیسز کن کے ہیں؟ ان پڑھوں کے ہیں، کسانوں کے ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں. تو اکیلی تعلیم کبھی بھی نافع نہیں ہوتی جب تک کریکٹر نہ ہو، جب تک اس میں تربیت نہ ہو. تربیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کہیں بھی نہیں ملتی. یہ اگر کیا جائے نا تعلیم کے ساتھ تربیت، میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے.
جبکہ اصل جو اس کا ڈائمینشن بنتی ہے، روٹ بنتا ہے، وہ ہے تربیت کے ساتھ تعلیم۔ تربیت پہلے ہے، وہ ہو جائے تعلیم، رہ بھی جائے گزارا ہو جاتا ہے، تعلیم کم بھی ہو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن تعلیم ہی تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو، پھر آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہی ہمارے وہ کرمنل ہیں، کیسز دیکھ لیں، ان کے ایٹیچیوڈز اور بیہیویئر دیکھ لیں، تو پھر بہت سارے کام ہمارے اسلاف کی جو اصل تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 سال سیکھا، 20 سال پڑھا، اس میں سے 18 سال ادب پڑھا، 2 سال علم پڑھا۔ آج بھی پچھتاتا ہوں کہ کاش وہ 2 سال بھی میں نے علم نہ پڑھا ہوتا، ادب پڑھا ہوتا۔ ہم 20 سال صرف علم پڑھتے ہیں، اور علم نافع بھی ہو، اگر اس میں کریکٹر نہ ہو، تربیت نہ ہو اور ادب نہ ہو، تو پھر وہ کسی بھی چیز کا علم ہو خطرناک ہو جاتا ہے۔ علم شعور کو بیدار کس طرح سے کر سکتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ علم شعور کو بیدار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ، علم والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ یہاں پہ جو ایک امتیاز ہم لیتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے، اٹ مینس قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اوپر ہیں ترجیحاً، ایک اور اشارہ بھی ہے کہ علم والوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہیں، اس کا مطلب تمہاری عادات، رویے، حرکتیں بھی ان پڑھوں جیسی نہ ہوں، تمہیں شعور دی۔ علم آگہی کا نام ہے، تو آگہی نیگیٹو ہے یا پازیٹو ہے، اس ڈائمنشن کا تعین کس نے کرنا تھا؟ شاعر کہتا ہے جاہل نہ بک سکا، نہ کبھی مفلسی بکی، عالم بکا، شعور بکا، آگہی بکی۔ تو علم شعور تو دیتا ہے، اگر وہ العلم و نور ہے تو پھر پازیٹیو ریز وہ پروڈیوس کرے گا۔ اگر اس کو ڈائمنشن نہیں دی گئی جس پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر اس پہ کریکٹر کا اور تربیت کا اور ادب کا چیک نہیں لگایا گیا، تو پھر وہ علم جس بھی شعبے کا ہے اس میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس کو پڑھنے والا بندہ صحیح ایک مخلص، اچھا محب وطن، مسلمان، اچھا انسان اور اخلاق سے جو ہے وہ معمور انسان بھی ہوگا۔ یہ مشکل بالکل، اور کیونکہ ہم بات کر رہے تھے شو شروع ہونے سے پہلے ون کریکولم کے حوالے سے، گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک ہی طرح کا کریکولم، ایک ہی سلیبس ہر اسکول میں پڑھایا جائے گا ٹو اے سرٹن کلاس ابھی، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے شاید ساری جو آپ کی اسکولنگ ہے ایک ہی سلیبس پہ کی جائے گی۔ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، کیا یہ جو نیا سلیبس ہے اس میں کوئی چینج نظر آ رہا ہے؟ جن چیزوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، چاہے وہ شعور کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تربیت کے حوالے سے ہو، چاہے کیریکٹر ڈیولپنگ کے حوالے سے ہو، کیا کوئی چیز ہے جو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایز اے ماسٹر ٹرینر میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو یہ ایک بہت اچھا ایک قدم ہے کہ ایک قوم ایک نصاب، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سے جو ویژن ہے، جو فکری کلیئرٹی ہے اور نظریاتی طور پہ ہم آہنگی پیدا ہوگی، اور قومی سطح پر ہم ایک سوچ، خواہ ہم کسی بھی صوبے کے رہنے والے ہیں، ہماری زبان کوئی ہے، ہمارے ثقافت کوئی بھی ہے، ہم ایک ہی چیز کریکولم پڑھیں گے تو ایک قوم بنیں گے۔ دوسرا، کسی بھی شعبے میں آپ کا جو سوال ہے ہم جائیں گے نا، تو اس میں جو چیز پہلی دفعہ شامل کی گئی ہے وہ ہے قرآن و سنت پر خصوصی توجہ۔ اب یہ اسلامیات پڑھنے کے حوالے سے نہیں ہوگا، بچہ 1 سے لے کے تو ایف اے تک، 12ویں تک، ایف ایس سی تک جو پڑھے گا سلیبس لازمی اسلامیات کا، قرآن و سنت اس طرح اور سیرت شامل کر دی گئی ہے کہ اب جو پرائیویٹ پبلشر بھی ہے وہ ان کنٹینٹس کو اگنور نہیں کرے گا کہ میں سیرت شامل کروں یا نہ کروں، اس کے لیے لازم ہے اخلاق و آداب اور قرآن و حدیث سپوز کہ ہر بچہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، بزنس میں جائے، ہوٹلنگ میں جائے، اس کو 12ویں تک 200 احادیث پڑھنی ہوں گی۔ اول جماعت سے 8ویں جماعت تک ہر بچہ 40 احادیث یا زبانی یاد کر چکا ہوگا، اور حضور نے فرمایا جس کو 40 احادیث زبانی یاد ہوں گی قیامت کے دن اس کا حشر علماء کے ساتھ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو، اس کے لیے آپ کا ہیئر سٹائل زبردست ہونا چاہیے۔ میرا ہیئر سٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا، آپ بھی چاہتے ہیں اگر
ज़बरदस्त हेयर स्टाइल या बॉडी केयर, तो उसके लिए आपको जनाब कॉलोनी में प्राइम हेल्थ क्लब पे जाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि घरों के अंदर पंजाबियों के खाने जो है वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि ज़बरदस्त खाबे तैयार किए जाएं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि घरों के अंदर आपका कुकिंग ऑयल ज़बरदस्त होना चाहिए जो कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए। तो हम जनाब हमेशा आपको ज़बरदस्त चीज़ रिकमेंड करते हैं और आज गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से और गोल्डन बनास्पति के हवाले से, वेजिटेबल घी के हवाले से हम आपको बताना चाहते हैं कि गोल्डन घी और बनास्पति बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजानी सेहत के असूलों के आइन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके ऑयल के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमेशा कोशिश करें कि जब भी खाना खाएं तो अपनी सेहत को भी मलहूज़े खातिर रखें, इसलिए बाज़ार में जाके सबसे पहले जो आपका इंतखाब होना चाहिए वो गोल्डन बनास्पति और गोल्डन वेजिटेबल घी का होना चाहिए, ताकि आपके खानों की लज्जत को तो चार चांद लगे लेकिन इसके साथ साथ आपकी हेल्थ पे भी पॉजिटिव असरात जो है वो पड़े। तो फातिमा, क्या कहेंगी आप, जब भी कोई घर तैयार किया जाता है तो ख़वातीन की कोशिश होती है कि किचन उसका खूबसूरत हो। बिल्कुल हनान, और आई थिंक आजकल स्पेशली जो लोग खाना बनाना पसंद करते हैं, जो कि सरप्राइजिंगली इनफ आजकल चाहे मर्द हजरात हो या औरतें हों, सब चाहते हैं कि उनकी फिटनेस और हेल्थ जो है ऑन पॉइंट हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इन्वायरमेंट पॉजिटिव और अच्छी हो और रिफ्रेश्ड इन्वायरमेंट होगी, तभी तो आप अच्छे अच्छे खाने जो हैं वो बना सकेंगे। तो फोर्टाइल डेफिनेटली हमारा सिटी 41 का स्पेसिफिकली इंतखाब है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सेहत जो है और आप लोगों की सेहत जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। फिर चाहे उनका स्टोव हो जो कि सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट करने से जल्दी से ऑन हो जाता है, या फिर उनके माइक्रोवेव्स हों जिसके अंदर रेडिएशन ज़ीरो है। ऑफ कोर्स माइक्रोवेव्स के साथ हमेशा यही टेंशन होती है कि कहीं आपका खाना जो है उसकी ओवरऑल न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो है वो कम ना हो जाए, और फोर्टाइल की यही खास बात है कि उनके माइक्रोवेव्स में ज़ीरो रेडिएशन है। और साथ ही साथ अगर हम बेकिंग के हवाले से बात करें, हनान, आप जानते हैं आजकल हर कोई चाहता है कि घर पे बैठे बैठे रेस्टोरेंट जैसा खाना तैयार कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आम ओवन के अंदर आपको वो इस प्रॉक्सिमिटी नहीं मिलती, यानी कि एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं आप वो सेटिंग नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से फोर्टाइल हमारा इंतखाब है, क्योंकि हम अपने स्टूडियो के अंदर रहते रहते हम वो खाना तैयार कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बनता है, यानी कि रेस्टोरेंट का जायका आपको घर बैठे मिल सकता है फोर्टाइल के साथ। और सफाई कौन चाहता है कि उस पर इतना ज़्यादा किसी को भी मेहनत करनी पड़े, हर कोई जल्दी जल्दी का ज़माना है, जल्दी सारे काम करना चाहते हैं, इसीलिए हीट रेजिस्टेंट और साथ ही साथ डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि सफाई कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है जिसके लिए 4 घंटे लग जाएंगे आपको, बल्कि 5 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सारी कुकिंग का जो मैस है वो आप क्लियर आउट कर देंगे और अपने खाने को एक्चुअली जो है एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब भी बात आती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो आजकल नया ट्रेंड जो है वो फोर्टाइल की तरफ से सेट किया जा रहा है। तो आप ज़बरदस्त से लेविश जो स्टाइल है उसके अंदर अपना किचन तैयार कर सकते हैं, जिसमें जब भी कोई गेस्ट भी बाहर से आता है तो आपके किचन को देखता है तो उसको एक इम्प्रेशन जाता है कि जनाब बड़ी सफाई सुथराई के साथ इस घर में खाना तैयार किया जाता है। तो हम तो जनाब जितने भी ख़वातीन हैं उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी बाज़ार में जाएं, जब भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए जाएं या फिर इंटीरियर के चीज़ों के लिए परचेजिंग के लिए किचन के लिए जाएं, तो सबसे पहले आपका इंतखाब फोर्टाइल का होना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक नहीं बहुत सारे डिज़ाइन हैं। तो आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ाइंस और कलर्स इनके पास मौजूद हैं। तो जनाब बिना किसी देर किए आप जाएं और वहां से जाके ख़रीदारी करें और अपने घर को जन्नत बनाएं। और घी के हवाले से भी बात करें या ऑयल के हवाले से भी, तो फातिमा कोशिश होती है हर एक की कि अच्छी से अच्छी चीज़ तैयार की जाए। तो इसके लिए हम भी यही कहेंगे गोल्डन बनास्पति और गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बात करेंगे अब बिज़नेस के हवाले से। कहा जा रहा है कि शहर फैसलाबाद के बड़े एक्सपोर्टर्स जो हैं इस वक्त काफ़ी सुकून में हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री दिन ब दिन बूस्ट कर रही है, लेकिन एसएमई सेक्टर जो है वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसियों के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है। और पिछले दिनों में ये भी कहा गया था कि छोटी इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए और उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए, उनकी साख को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कर्जे की स्कीमें जो हैं वो मुतारफ़ करवाई गई थी।
لیکن उनकी पेचीदगियां कुछ इस तरह की थी कि बहुत सारे एसएमई सेक्टर के लोग उसे अवेल नहीं कर पाए और अभी भी जो स्कीमें मौजूद हैं वो एप्लीकेशंस ही उनकी मंजूर नहीं की जा रही। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसियों और टैक्स पॉलिसी के हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पर दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। हमारे साथ आतिफ मुनीर मौजूद होंगे जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद डाई एंड केमिकल्स एसोसिएशन के, तो आपको वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। क्या कहेंगे जनाब, छोटा ताजर जो है वो काफ़ी पिसता हुआ नज़र आ रहा है। इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी कुछ एक्सपोर्टर्स तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो छोटा ताजर जो वहाँ पे जाता है वो अपने बहुत सारे मसाइल लेके जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो अपने मसाइल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या फिर मुतल्लिका मिनिस्टर के सामने पेश करके उसे हल करवा सके। एक्सपोर्टर्स की तरफ से तो बहुत सारे गुफ्तगू भी की जाती है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी उनको मुहैया की जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में भी जैसे पिछले दिनों में देखने में आया कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही बहुत सारे हमारे फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट गए थे, उन्होंने वहाँ पे इश्यूज़ को रेज़ किया, हल करवाया, उनको प्लेटफॉर्म मिला। इनको तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें कि जब भी किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाते हैं तो वो सबसे पहले एक्सपोर्ट को अपने सामने रखते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर इंडस्ट्री वो है जो आपके मुल्क के लिए ज़र मुबादला लेके आती है। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेट लोकल इंडस्ट्री नज़रअंदाज हो जाती है। जैसे ही कोई पॉलिसीज़ बनती हैं, गैस या बिजली के रेट को फिक्स करना होता है तो वो एक्सपोर्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो कुछ अरसा से अल्हम्दुलिल्लाह के कोविड की वजह से जहाँ पर दुनिया बंद हुई है वहाँ पर पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले हैं, एक्सपोर्ट की मंडियाँ खुली हैं। पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट की पोजीशन बड़ी अच्छी है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी उनकी वजह से अच्छे हो रहे हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से रेमिटेंस भी आ रही है। पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, मगर जो लोकल इंडस्ट्री है, छोटा दुकानदार है जिसके साथ डायरेक्ट अटैच है, वो कुछ प्रॉब्लम्स में है। जैसे उसके पास महंगे यान की वजह से इस दफ़ा हमारे फैसलाबाद में आपको एक बताता चलूँ कि एक लॉन जो है गर्मियों में जिसे ख़वातीन लॉन के कपड़े पहनती हैं, फैसलाबाद में मार्च से अप्रैल तक, अगस्त तक सॉरी, वो काफ़ी ज़्यादा एक लॉन की ह्यूज सेल होती है जिसकी वजह से इसकी लोकल इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है। यान की महंगे की वजह से कपड़ा महंगा है और महंगे कपड़े की वजह से इस वक्त लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की लॉन इस वक्त लोगों के पास स्टॉक में मौजूद है जो बिक नहीं सकी और उसकी वजह से हमारे 8 बाज़ारों की वो रौनकें बहाल नहीं हो सकी। महंगा कपड़ा होने की वजह से, जिसे हम बाज़ार की लैंग्वेज में कोरा कपड़ा कहते हैं, कोरा कपड़ा बहुत महंगा है, प्रिंटिंग उसके बाद उसकी महंगी है। महंगे की वजह से अभी तक फैसलाबाद की मार्केट में वो लॉन नहीं निकल सकी। मैं आपको एक बताता हूँ, बिलवास्ता या बिलावास्ता फैसलाबाद के तमाम लोगों का रोज़गार इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। इंडस्ट्री चलेगी तो उसके साथ जो सेक्टर हैं, जैसे डायरेक्ट सेक्टर मेरा है डाइज एंड केमिकल का, वो बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ है। एक्सपोर्ट के साथ तो जैसे आपने बात की बहुत अच्छा चल रहा है, मगर लोकल इस वक्त महंगे कपड़े की वजह से अभी परेशान हैं। उनके पास मार्केट में उनका गाहक नहीं आ रहा जो उनसे लॉन ख़रीदे। और देखें, और 2-4-5 दिन में तो ये लॉन का सीज़न वैसे अब ख़त्म हो चुका है। अब लोग नए जो विंटर की तैयारी है उसकी कर रहे हैं। आज माशाल्लाह यकम मुहर्रम है, तो अब 10 मुहर्रम तक तो वैसे ही फैसलाबाद की मार्केट या पूरे पंजाब की मार्केटों में व्यापारी हजरात आते नहीं हैं, क्योंकि बाज़ार जल्दी बंद जो होने होते हैं जलूस की वजह से। तो ये 10 दिन भी बिज़नेस नहीं अब होगा। और 14 अगस्त साथ है, एक बड़ा लॉन्ग वीकेंड सा आ गया। आप समझ लें कि अगस्त का महीना छुट्टियों की नज़र हो गया। अभी बकरा ईद की छुट्टियां हुई हैं, अब फिर ये एक लॉन्ग वीकेंड आ गया जिसकी वजह से इस मंथ में अब बिल्कुल बिजनेस लोकल बाज़ारों में नहीं होगा। बिल्कुल, अगर एसएमई सेक्टर के हवाले से बात करें, स्पेशली जहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है सेल्स के हवाले से, यान की शॉर्टेज और हाई प्राइसेस की वजह से भी उनको सफ़र करना पड़ रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से या इंतज़ामिया या जो अथॉरिटेटिव बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन की गई है, कोई बातचीत की गई है, कोई मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, एसएमई सेक्टर की तरफ से बहुत से छोटे छोटे डेलीगेशन बना के चैम्बर के प्रेसिडेंट और फेडरेशन के प्रेसिडेंट को ये चीज़ें नोट करवाई गई हैं कि इस वक्त कोविड की वजह से बाज़ार बंद जो रहे हैं, लॉकडाउन का एक लंबा सिलसिला चला है, उस वजह से कुछ लोग बहुत पीछे चले गए हैं अपने कारोबार से।
تو بہت ساری پرپوزل دی گئی ہیں، جس میں ایک یہ بھی پرپوزل ہے کہ منیمم مارک اپ پہ انہیں لون دیے جائیں، اور جو ان کے لون آلریڈی ایڈجسٹ نہیں ہو سکے تھے اس پہ جو مارک اپ ہے وہ ویو کیا جائے، اور گورنمنٹ خود انوالو ہو اس میں، اپنا چیک اینڈ بیلنس کرے، نہ کہ صرف چینی آٹا یا گھی کی طرف وہ جو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اس میں انوالو ہو کہ چھوٹے تاجروں کے کیا مسائل ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے میرا یہ میری سوچ ہے کہ حکام بالا تک کوئی نہ کوئی ایسا ان کا ایک ڈیسک ایشو کریں، وہاں پر اپنا پرائم منسٹر ایک نمائندہ بنائیں جو کہ صرف چھوٹے دکانداروں کو، ایس ایم ای سیکٹر کو سنے اور وہ ایس ایم ای سیکٹر کے مسائل کو لے کے آگے چلے، کیونکہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکسپورٹر اور بلینز آف ڈالر والے جو ادارے ہیں ان کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ چھوٹے تاجروں کی یہاں پر بات نہیں سنی جا رہی، اور ان کے پاس شہر میں اور بھی کافی زیادہ مسائل ہیں جو کہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس آتے ہیں، پارکنگ کے 8 بازاروں میں ایشوز ہیں، اور اب کیونکہ ہمارے بازار دیر سے کھلتے ہیں، ابھی تک ہمارے لوگوں کی عادت یہ ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ صبح سورج کے ساتھ ہی اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں، 11-12 بجے آتے ہیں اور بعد میں 6-8 بجے پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب انہیں جانا بھی پڑتا ہے۔ بالکل، اور جہاں پر جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ لارج اسکیل انڈسٹری اور انٹرپرائز کو زیادہ ایک طرح سے پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایکسپورٹرز کے لیے بھی چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، کہ اسی طرح سے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے بھی جہاں پر اگر آپ بجلی کی پرائسز کی بات کر لیں گے، ڈفرینٹ چیزوں کی لون کے حوالے سے بات کر لیں، بزنس اسٹارٹ اپس کے لیے کہیں پر اگر آپ ٹیکسز پے نہیں کر پا رہے ہیں، کیا اس حوالے سے بھی ایس ایم ای سیکٹر کی مدد کی جا رہی ہے یا صرف فوکس ابھی لارج اسکیل انٹرپرائز پہ؟ اچھا، انفارچونیٹلی نا جو بہت بڑے پلیٹ فارم ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر بڑی انڈسٹری اور بڑے انٹرپرائزز کی وہاں پر شنوائی ہوتی ہے، انہی کے زیادہ ڈیلیگیشن جاتے ہیں جو کہ متعلقہ منسٹر سے اور چیئرمینوں سے وہاں پر ملتے ہیں، تو چھوٹے تاجر کی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اپنے مسائل کو لے کر، یا کسی کو ایسا اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ اس کو لے کے جا کے ایڈریس کر سکے اپنے مسائل، وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں اپنی پرپوزل دیتے ہیں، تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ہے کہ وہ چیمبر کے پریزیڈنٹ کو اپنی پرپوزل دیتے ہیں، یا صوبائی منسٹر ہے جو کامرس اس کے پاس جاتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں، مگر وہاں پر بھی ابھی تک ایس ایم ای کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ باقی دیکھیں پرائم منسٹر بہت ہی لگن کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، مگر ان کے ساتھ میرے اپنے خیال سے کہ جیسے ان کا مشن ہے، ان کی ٹیم آئی تھنک کہ ان کے ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے پرائم منسٹر کے مشن کو پراپر آگے لے کے چلے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پوسٹ کرونا کی اگر بات کریں تو بہت ساری اسکیمیں قرضوں کی دی گئی تھی کہ قرضے فراہم کر کے دوبارہ سے بزنس کو سٹینڈ کیا جائے گا، اس حوالے سے چھوٹے تاجروں کو بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ قرضے دینے کے لیے اپلیکیشنز کو ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، پرائیویٹ بینکس منوپلی جو ہے اس حوالے سے عروج پہ جا رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، اس وقت ایس ایم ای کے علاوہ بھی دیکھیں تو گورنمنٹ نے کافی زیادہ پالیسیز اور کافی زیادہ لون کی اسکیمیں اس وقت انٹروڈیوس کروائی ہیں، جس میں بہت منیمم مارک اپ ہے اگر ایس ایم ای سیکٹر کی طرف بات کی جائے اس میں، اور تمام پرائیویٹ بینکس کو انہوں نے پابند کیا ہے کہ آپ نے ہر اپلیکیشن کو انٹرٹین کرنا ہے۔ پرائیویٹ بینک کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے جو ریگولر کسٹمر ہیں جن کا ان کے پاس ڈپازٹ ہے یا ٹریڈ کا بزنس ہے، وہ ان پر زیادہ فوکس دیتے ہیں، مگر انہیں اسٹرکٹلی پابند ضرور کیا گیا ہے کہ وہ آپ اس کو انٹرٹین کریں۔ جیسے بہت اچھی کامیاب نوجوان اسکیم ہے، میں نے اس کو خود اسٹڈی کیا، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے سٹی 41 کے سے جو نوجوان بھی قرضہ لینا چاہتے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی پہلے چھوٹی سی فیزیبلٹی بنائیں، اس حساب سے آپ کو انہوں نے لون اپروو کرنا ہے کہ آپ نے کیسی فیزیبلٹی بنائی ہے، آپ کو کتنا میکسیمم اور منیمم لون ریکوائرڈ ہوگا، تو اپنا تھوڑا سا ہوم ورک کمپلیٹ کر کر بینک جائیں۔ اس کے بعد جیسے کہ اپنا گھر کی اسکیم ہے، میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا ہے، وہ پرائم منسٹر کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جو لوگ نسل در نسل سے کرایوں کے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے وہ بہت ایک اچھی پالیسی ہے،
اس میں آپ 40 ایئر تک کا لون لے سکتے ہیں. وہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنی انکم کے حساب سے اپنی فیزیبلٹی بنا کر متعلقہ بینک میں جائیں, اور متعلقہ بینک سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک کی طرف سے بڑے اسٹرکٹلی اور کلیئر انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو انٹرٹین کرنا ہے. اس کی پیچھے گارنٹی اسٹیٹ بینک کی ہے. ان پرائیویٹ بینکس نے صرف اس ایپلیکیشن کو انٹرٹین کرنا ہے, باقی تو ساری چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی یا لون ایشو کرنا ہے, یا گورنمنٹ کی طرف سے جو چیک ہیں کہ ہم نے کون سے چیک لگا کر ان کا ویریفائی کر کے اسے لون ایشو کرنا ہے. تو ایس ایم ای کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو دکاندار ہیں ہمارے وہ زیادہ تر بہت زیادہ ٹیکس اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو ان کے لیے کچھ جو دکاندار حضرات کے لیے تھوڑا سا مشکلات کو کم کریں, اپنے فارم کو تھوڑا سا آسان کریں وہ. اور کیونکہ دکاندار آپ کو پتہ ہے کہ 2 × 2 = 4 کرتا ہے. صبح وہ اپنی دکان کھولتا ہے, مال لاتا ہے, بیچتا ہے, شام کو اپنا وہ میکسیمم کیا کرتا ہے کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں روکڑ میلنی, شام کو وہ اپنا صرف کیش بیلنس کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 8 بازاروں میں کچھ اتنے بھی نہیں لوگ کہ وہ اپنا رات کو کیش بیلنس کریں. جو ڈراؤ میں پڑا ہے اسے گنتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو دکاندار حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا یہ فیسیلیٹیٹ کریں. جیسے میرا سیکٹر ہے ڈائز اینڈ کیمیکل ہے, اس میں 90% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں کیونکہ وہ ٹیکنیکل بزنس ہے. آپ نے ایک انڈسٹری کو ٹیکنیکلی سیل کرنی ہے اور خود امپورٹ کرنا ہے. میرے 100% جو ممبرز ہیں ایسوسی ایشن کے وہ سیل ٹیکس اور ٹیکس رجسٹرڈ ہیں. ان کو کافی امپورٹ کے حوالے سے جو ٹیکسز آپ کو پڑتے ہیں اس سے گورنمنٹ کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں آپ؟ جی, گورنمنٹ کی پالیسی اس وقت بہت سارے میرے سیکٹر کے ایسے کیمیکلز ہیں جس پر ڈیوٹی کے علاوہ ایڈیشنل ڈیوٹیز ہیں. ہم ایڈیشنل ڈیوٹیز بھی پے کر رہے ہیں, سیل ٹیکس انکم ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں اور ایڈیشنل سیل ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں. تو بہت سارے کیمیکلز ہیں جن کی ایکچولی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز لوکل آپ کے پاکستان میں مینوفیکچرر ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ گورنمنٹ اس کی امپورٹ کو تھوڑا سا روکنے کے لیے اس پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کے نام سے کچھ ڈیوٹیز امبوز کرتی ہے. مگر وہ اگر پاکستان کی مارکیٹ کا صرف 5, 7, 10% شیئر پروڈیوس کر رہا ہے اور 90% پھر ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو اس آئٹم پہ ایڈیشنل ڈیوٹی اور اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹ کم ہو, ایکسپورٹ زیادہ ہوں. مگر کچھ چیزیں جو ضروری ہیں امپورٹ ہونی ہیں, اس جیسے ڈائز اینڈ کیمیکل ہیں وہ 90% امپورٹ ہوتے ہیں, 10% صرف پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہے ان کی, 90% امپورٹ ہوتے ہیں. وہی ڈائز اینڈ کیمیکل ایکسپورٹ انڈسٹری اور لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان پر ڈیوٹیز کم ہونی چاہیے تاکہ کاسٹ آف گڈز کم ہو اور انڈسٹری کو بھی سستا کیمیکل اور ڈائز مل سکے. لوکل پروڈکشن کے حوالے سے اگر بات کریں, وہ چاہے پھر ڈفرینٹ ڈائز اور کیمیکلز کے حوالے سے ہو یا پھر جو را مٹیریل ہے جس طرح سے یارن ہو گیا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو کہ ڈیفینیٹلی انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے ایٹ دا مومنٹ, کیا چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں؟ آئے دن شارٹیج کوئی نہ کوئی فیس کرنی پڑتی ہے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ 90% پروڈکشن ہی باہر ہو رہی ہے تو اوبویسلی وہیں سے آپ کو منگوانی پڑے گی. تو کیا اس کے حوالے سے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اگر امپورٹس کے اوپر زیادہ ٹیکسز کیے جا رہے ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو بھی دیا جا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, ابھی تک جو اسپیسیفک میرا سیکٹر ہے جس میں ڈائز اینڈ کیمیکل ہے, اس میں ابھی تک پچھلے 40-50 سال سے کسی گورنمنٹ نے بھی توجہ نہیں دی کہ بیسیکلی ڈائز اینڈ کیمیکل میں ٹیکنالوجیز ہیں جو زیادہ یوز ہوتی ہیں. ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کرنے کے لیے میں نے ایز اے پریزیڈنٹ 2 سال کام کیا. میں نے مختلف کمپنیوں بڑی جو ملٹی نیشنل ہیں جو یورپ اور چائنا کی ہے ان سے بات کی ہے کہ جہاں پر جو ہمارے بڑے امپورٹرز ہیں ان کے جوائنٹ وینچرز کروانے کی کوشش کی ہے ہم نے, اور کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. کافی امپورٹرز اب اس وقت کچھ ملٹی نیشنل کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ آئے ہیں. انہوں نے اپنی پاکستان میں ان کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہے. مگر ابھی بھی جو بیسک را مٹیریلز اور جو بیسک کیمیکلز ہیں ان کی ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں آئی. اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں ایک ہیوج انویسٹمنٹ
ریکوائرڈ ہے جو بلینز آف ڈالر میں ہے. تو یہ بلینز آف ڈالر پرائیویٹ سیکٹر نہیں آ سکتا, اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کر آنا پڑے گا, اور جو بڑی ٹیکنالوجیز ہیں انہیں پاکستان میں لانا پڑے گا, اور اسی طرح ہی کاسٹ آف گڈس کم ہو سکے گی, ادروائز نہیں کم ہو سکے گی, کیونکہ وہ ٹیکنالوجیز اور پلانٹ بہت بڑے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ آئیں گے. چائنا اور انڈیا اس میں بہت زیادہ اس وقت آگے جا رہا ہے, اور ان کی گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے. یہاں پر امپورٹرز کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت نہیں ہے, حالانکہ وہ آپ کے سب سے میجر سیکٹر ٹیکسٹائل کو چلانے کے لیے وہ امپورٹ کر رہا ہے ڈائز اینڈ کیمیکل, اور اسے کوئی سہولیت یہاں پر نہیں ہے. آپ کی کوئی وزیر اعظم پاکستان یا پھر متعلقہ منسٹری سے کوئی اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ جناب امپورٹ پہ آپ جو ہے وہ ٹیکسیشن کو کم کریں, کیونکہ یہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل. ہماری ابھی پچھلے کچھ دن پہلے رزاق داؤد صاحب بھی فیصل آباد کے وزٹ پہ تھے, آئے ہوئے تھے, وہ یہاں پر چیمبر میں ہمارے ساتھ بھی ملے ہیں. اس کے علاوہ ہماری صوبائی منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے, اور جب یہ بجٹ ڈیزائن ہو رہا تھا تو بہت ساری پرپوزلز ہم نے تھرو فیصل آباد چیمبر انہیں دی ہیں, مگر انفارچونیٹلی کسی ایک پوائنٹ پر بھی, ایک چیز پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. ہم نے ملاقات کر کے انہیں یہ بہادر کرایا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں نہیں بن رہی. تھوڑا ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کر سکے. ڈیفینیٹلی چیزوں کو جتنا ہو سکے آسان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آج ہم بات کریں اسپیسیفکلی فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے. بہت ضروری ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے, ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہو یا پھر لارج اسکیل انڈسٹری ہو, امپورٹ ہو یا پھر ایکسپورٹ ہو, زیادہ سے زیادہ ہمارے بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا ہماری جی ڈی پی اور اکانومی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کی اوور آل ترقی کے لیے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہاں پر جو چھوٹا تاجر ہے اسپیشلی اس کو اور کن جگہوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آرٹ بازاروں کی بات کریں تو ان کا جو لینڈسکیپ ہے, جو اوور آل, چاہے وہ دکانوں میں پانی چلا جانا جس کی وجہ سے ان کا مال بھی پچھلے کچھ دنوں میں جب مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں تو ان کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس حوالے سے کچھ کیا جا رہا ہے کہ آگے جو مونسون کا اسپیل ہو اس میں سیم چیز رپیٹ نہ ہو؟ دیکھیں, میں رات کو ایک ڈنر پہ تھا تو میرے ساتھ وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد صاحب موجود تھے, تو میں نے ان سے تقریباً آدھا گھنٹہ اس جو عید پر لوگوں نے واسا اور جو وابڈا کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو, اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہوئی. انہوں نے کہا یار وابڈا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا تھا. بہرحال بینگ اے وائس چیئرمین واسا, ہم نے پورا ہوم ورک اس وقت کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے کہ شہر کے کسی حصے میں بھی کوئی پانی نہ کھڑا ہو, اور اسپیشلی بازاروں میں, کیونکہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو بازار بند ہوتے ہیں اور دکان والے کو نہیں پتا کہ بارش ہونے کے بعد اس کے گوداموں کا یا اس کی دکانوں کا کیا بنا. رات کو بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اس میں, تو بلکہ اس ڈسکشن میں آپ کے ڈوگر صاحب بھی موجود تھے. ہم نے اکٹھے بیٹھ کر ڈوگر صاحب نے فیصل آباد کے باقی مسائل پہ بھی ان سے شاہد صاحب سے بات کی ہے. تو شاہد صاحب نے کہا ہے کہ جی واسا نے اس وقت اپنی جو یہ پرابلم فیس کی ہیں اس سے اچھا یہ سبق حاصل کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی تیاری کو مکمل کیا ہوا ہے, اور انہوں نے مجھے اپنی کیپیسٹی میں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر یہ مونسون کا اسپیل جتنا بھی لمبا چلتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ فیصل آباد میں کسی روڈ پر پانی نہ کھڑا ہو, کیونکہ وہ روڈ پر پانی کھڑا ہوتا ہے جب تو وہ پھر نشیبی علاقوں کی طرف اور دکانوں کی طرف جاتا ہے. تو اس میں وہ کچھ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے عدم تعاون کی بھی وہ بات کر رہے تھے کہ جیسے آپ کے روڈ کے دونوں سائڈ پر فٹ پاتھ ہیں, اس کے نیچے نالے ہیں, ان کی پراپر انہوں نے کہا کہ ہم نے اب صفائی شروع کروائی ہے, ان کی ڈرینیجز وغیرہ بند ہیں, ان پر ہم کام کر رہے ہیں. تو باقی اس وقت جو 8 بازار ہمارے فیصل آباد کے ہیں وہ ہمارا بزنس ہب بن چکے ہیں. ہمارے وہاں پر جو مسائل ہیں وہ سب سے پہلے جو کہ میں نے بھی ڈی سی او صاحب سے, کمشنر صاحب سے کافی زیادہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پارکنگ پلازاز کو تعمیر کیا جائے.
پارکنگ پلازاز جب تک نہیں بنیں گے تو یہ یہاں پر روڈز پر ٹریفک بھی جام رہیں گی اور باقی مسائل بھی رہیں گے. اس وقت فیصل آباد کے 8 بازاروں کے سراؤنڈنگ میں کم از کم 6-8 پارکنگ پلازاز چاہیے, پھر یہ بازاروں کی پارکنگ کے مسائل بھی حل ہوں گے. دیکھیں جب کچھ بھی مشینری کام کرنے کے لیے آتی ہے بازاروں میں یا کچھ صفائی وغیرہ کے معاملات ہیں تو وہاں پر اتنی زیادہ پارکنگ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پراپر کام نہیں ہو سکتا. آپ 8 بازاروں میں اگر کسی اپنے ذاتی کام کے لیے جائیں تو آپ کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ صرف گاڑی پارک کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. تو اس وقت میری لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ فوری طور پر پارکنگ پلازا کا جو بن رہے تھے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو چکے انہیں کمپلیٹ ضرور کروائیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں جن کا تعلق شہر فیصل آباد سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے مسائل کو حکومت کے آگے اپنے اعلیٰ افسران اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزراء ہیں ان کے سامنے پیش کرنے میں کتنے کامیاب رہے اور اب تک کتنے آپ کے مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے جو کہ انہوں نے حل کروائے ہیں؟ دیکھیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہی ایم پی ایز اور ایم این ایز کو انوالو کرتے ہیں. ان کو اپنے اور اسلام آباد کے درمیان ہم برج کے طور پر یوز کرتے ہیں. اور جہاں تک فیصل آباد کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز کی بات ہے, یہ چیمبرز میں بھی ہمارے پاس آتے ہیں, تمام ایسوسیشنز میں بھی جاتے ہیں, بازاروں میں بھی جاتے ہیں, ہر چیز کو لے کر آگے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. جن میں سیر فہرست کہوں گا کہ فیض اللہ کمکہ صاحب, فرح حبیب ہے, خرم شہزاد ہیں اور باقی ایم پی ایز ہیں جو لے کے جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی وہاں پر باتیں ہوتی ہیں, گفتگن نشستن بیٹھا جاتا ہے, امپلیمنٹس نہیں ہو رہا. دیکھیں اس وقت بہت بڑا ایشو ہے جو وہ یہ ہے کہ فیصلہ 3 سال سے زیادہ اس گورنمنٹ کو ہو گیا ہے, ابھی تک ایک سنگل پینی کی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں شروع ہو سکا. جو انفراسٹرکچر بنا ہوا اس گورنمنٹ کو ملا ہے اب وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ وہ پراپر ریپیئر نہیں ہو سکا. تو اس وقت آپ کے جنگ روڈ, ستیانہ روڈ, سمندری روڈ اور جو چنیوٹ روڈ, سرگودا روڈ کی پوزیشن ہے کہ آپ وہاں پہ 20-40 سے اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے. آپ کا بنا انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت خرابی کی طرف جا رہا ہے. تو میں اپنے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ 3 دفعہ سی ایم فیصل آباد آئے ہیں, تینوں دفعہ انہوں نے اربوں روپے کا بجٹ اناؤنس کیا ہے, ایک سنگل پینی ابھی تک اس شہر کو نہیں مل سکی. کیا ان مسائل کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایشو ہو رہا ہے؟ اسپیشلی اگر ہم ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں یا امپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی آلریڈی ٹیکسز میں انکریز کیا گیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن ٹیکسز بھی بڑھائے گئے ہیں. اگر کراچی سے آپ کوئی چیز ریسیو کریں تو آپ اس پہ ڈبل ٹیکسز پے کریں. تو ٹرانسپورٹیشن کا کتنا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ جو انفراسٹرکچر فیصل آباد کا امپیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں آپ کے پاس ایک پلین روڈ ہے, کلیئر روڈ ہے, تو آپ وہ 6 آور والا اپنا جو ٹریول ہے وہ 4 آور میں 6 آور والا آور اگر روڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ 10 گھنٹے میں آپ کے پاس چلے جائے گا. اس کی وجہ سے ان کے جو فیول ہے اس کی کنزمپشن بھی زیادہ ہوگی اور ان کی گاڑیوں کی مینٹیننس بھی زیادہ ہے. یہ تو میں آپ کو لوڈر جو ہیں وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان کا بتا رہا ہوں. اسی طرح جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اپنے ڈیسٹینیشن پہ پورا نہیں جا رہی ہے. تو بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل روڈ سی پیک کی, سی پیک کی روڈ کی بات کر رہے ہیں. جو سی پیک کے ساتھ ریلیٹڈ روڈز ہوں گی جو فیوچر میں, ان پہ ابھی کام ہونے والا باقی ہے. تو شہر کی خوبصورتی اس وقت متاثر ہو رہی ہے. یہ میں نے بہت سارے پارلیمنٹیرین سے بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں بجٹ ایلوکیٹس نہیں ہو رہے. میں نے انہیں کہا تھا کہ اگلا ایئر الیکشن ایئر ہے تو وہ آپ کی کارکردگی پر ووٹرز نے ووٹ دینے ہیں. تبدیلی کے نام پر لوگوں نے ووٹس دیے ہیں آپ کو, تو ابھی تک تبدیلی آ نہیں گئی. تبدیلی کے پاس ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہے کہ ابھی دیکھیں آج سے 15 دن پہلے جو ڈالر کی پرائس تھی وہ 152 تھی, آج کی 164.48 ہے. تقریباً 12 روپے سے زیادہ ڈالر انکریز ہو چکا ہے. ایکسپورٹر اس کو بہت انجوائے کرے گا اور اچھا بھی کہے گا کہ ڈالر کی پرائس بڑھی ہے, اس کے زر مبادلہ مہنگے سے ڈالر کے ساتھ کیلکولیٹ ہوں گے. مگر جو ہم امپورٹرز ہیں ان کی کاسٹ جو بڑھ چکی ہے
اس صرف ڈالر کی وجہ سے. ڈالر اور جب فیول کی پرائس بڑھتی ہے تو ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے. ابھی تک 3 سال ہو چکے ہیں. باقی پالیسیز میں ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. گورنمنٹ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو اس ملک کا لوٹا پیسہ بھی واپس آئے اور ساری چیزوں میں کام کر رہی ہے. مگر ایک کلیئرلی میں میسج اس گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہوں کہ مہنگائی یا بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. فاقہ آپ کو کفر پہ لے جاتا ہے. تو برائے مہربانی گورنمنٹ کے جو یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ میں کہوں گا کہ ناکام ہیں. وہ پرائس کنٹرول نہیں ہو سکی. بازاروں میں جو ماڈل بازار ہیں یا سستے بازار ہیں وہ نام کے سستے بازار ہیں, ان میں کوئی چیز سستی مل نہیں رہی. تو مہنگائی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اگلے سال لوگ آپ کو ووٹ نہ دیں. بزنس کمیونٹی آئی تھنک کہ پورا سپورٹ کرے گی, مگر جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. یا ایسے میں بھی تھوڑا بہت سپورٹ کر دے گی. جو لیبر ہے جس کی 20,000 سیلری ہے اور اس کے 40,000 ایکسپینس ہیں, 30,000 ایکسپینس ہیں, وہ ووٹر آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ اقدامات کرے تاکہ سستی چیزیں لوگوں کو مل سکیں. ایسی پالیسیز لائیں کو غریب کے لیے, جیسے صحت کارڈ, انصاف کارڈ, یہ چیزیں ایسے انٹروڈیوس کروائیں ہیں. کچھ ایسا کارڈ انٹروڈیوس کروائیں کہ جس پہ وہ سبسیڈائز اپنے ایک ماہ کے گھر کا وہ اپنی گروسری کر سکے. جیسے وہ 5,000 کی گروسری کرتا ہے تو گورنمنٹ اس میں 2,000 2,500 سبسیڈائز کرے. کچھ ایسی اسکیمیں, کچھ ایسا کارڈ بھی انٹروڈیوس کروائے. دیکھیں جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کو میں بہت سپورٹ کروں گا. وہ بہت اچھا ایک اس گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ 4-5 لاکھ کی جو ہارٹ کی سرجری تھی وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بل انصاف کارڈ سے پے ہوئے ہیں. جو لوگ ڈسپرین اور پیراسیٹامول خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, ان لوگوں نے اس ہیلتھ کارڈ سے اپنی فیملی کے لیے انہوں نے اس سے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے. یہ گورنمنٹ کی بڑی اچھی پالیسی ہے. پچھلی 3 گورنمنٹس کو کمپیئر کیا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف, آپ نے تینوں دور دیکھے ہیں. سب سے بہتر بزنس کے لیے کون سی گورنمنٹ تھی جس نے بڑا سپورٹ کیا ہو, چاہے وہ امپورٹ کے معاملات ہوں یا ایکسپورٹ کے معاملات؟ دیکھیں آپ نے 3 گورنمنٹس کا نام لیا, تو میں نے اس سے ایک پہلے والی گورنمنٹ بھی بڑی اچھی طرح دیکھی ہے جو کہ جنرل پرویز مشرف کی تھی. اس میں تو نو ڈاؤٹ وہ تو بزنس کافی فلرش. تو ہم تو اسی دور کو, آج کی بزنس کمیونٹی اس دور کو واپس دیکھنا چاہ رہی ہے. تو ہم دعا گو بھی ہیں اس گورنمنٹ کے لیے اور امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ والی پالیسیز اگر واپس آ جائیں اور وہ والا دور اس پاکستان کے لیے واپس آ جائے تو وہ ان تینوں سے بہتر تھا. اور اس وقت مزے کی بات ہے اس ٹیم کے کافی ممبرز اس گورنمنٹ میں بھی مشرف والی ٹیم کے ممبر موجود ہیں. تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ ٹیم کو پورا یوٹیلائز کریں اور وہ والا دور واپس آئے جب 62 پہ $US تھا اور اسی پرائز پہ ہی پیٹرول تھا. دیکھیں پیٹرول تو گورنمنٹ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, انٹرنیشنلی پرائسز بڑھتی ہیں تو انہیں بھی بڑھانا پڑتا ہے. تو زر مبادلہ ہمارے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہو جائیں گے تو ڈالر بھی نیچے آ جائے گا. اب یہ قرضوں میں گھرا ملک ہے تو پھر بھی ہمارا پرائم منسٹر, میں اسے اپریشیٹ کروں گا کہ وہ قرضدار کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے, تو وہ قرضوں کے گھرا ملک ہے, وہ پھر بھی سر اونچا کر کے اس پاکستان کی بات کرتا ہے. اور جیسے پرائم منسٹر نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے تو وہ ایک جرت والا پرائم منسٹر ہی کہہ سکتا تھا. تو ہم اس گورنمنٹ کے لیے دیکھیں دعا گو بھی ہیں اور امید بھی اللہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت استقامت دے, یہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کر سکے. بالکل, اور آپ نے بہت اچھی آئی تھنک جو ہمارا ڈسکشن ہوئی ہے بہت اچھی ایڈوائز, اور آئی سپوز کہ جو چیزیں شاید جو ہائر اتھارٹیٹیو باڈیز ہیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی, وہ آئی ہوپ کہ آپ نے جو بات چیت ہوئی ہے, جو گفتگو ہوئی ہے ہمارے شو میں, اس کے تھرو ان تک پہنچ سکے کہ یہ بھی مسائل ہیں اور ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے اوور آل اتنے سارے مسئلے ہیں کہ ان میں کوشش تو
کرنا میرا خیال ہے لازمی اور کوشش کی جا رہی ہے اور یہی چیز امپورٹنٹ ہے. اگر ہم امپلائبلٹی کے حوالے سے بات کریں, روزگار کے حوالے سے بات کریں, جہاں پر فیصل آباد کی انڈسٹری یا ایکسپورٹ جو ہے اگر بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ایک عام انسان پہ, ایک عام جو سیلری پرسن ہے جو کہ 9 to 5 کام کر رہا ہے اور اپنے گھر چلانے کی کوشش کر رہا ہے اس تنخواہ کے اندر, اس پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ کیا ان کو بھی چیزیں جو ہیں ان کے لیے بھی آسان ہوگی اگر فیصل آباد کی انڈسٹری فردر جو ہے وہ گرو کرتی ہے؟ تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو سارے پہیے اس کے ساتھ ہی چلیں گے جو موٹر ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے امپلائمنٹ کی, تو میرا اپنا یہ میں بڑے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت فیصل آباد میں بے روزگاری نہیں ہے. جو کام نہیں کرنا چاہتا صرف وہی بے روزگار ہے. انڈسٹریز کے پاس اس وقت بہت اچھا کام ہے اور امپلائمنٹ شہروں بہت سے اچھی مل رہی ہے. بلکہ لوگ یہاں کر کام کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اسکل لیبر نہیں ہے. دیکھیں ٹیفٹا یا وی ٹی آئی, میں خود 2 سال ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ رہا ہوں جو مین کیمپس ہے فیصل آباد اس کا. ہمارے پاس جتنے بھی گریجویٹ ہونے والے پرسنس تھے ان کی 99.9% جاب گارنٹیز ہمارے پاس آ چکی ہوتی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کو اسکل لیبر چاہیے, انفارچونیٹلی اسکل لیبر نہیں ہے. جو ان اسکل لیبر بھی ہے اس کے لیے بھی اس وقت فیصل آباد میں امپلائمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل, اور ڈیفینیٹلی امپلائبلٹی کے ساتھ آئی تھنک جو عام زندگی ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر خاص طور پہ اسکلڈ لیبر کی آپ نے بات کی, اب بہت سارے انسٹیٹیوٹ سے ہٹ کے جو گورنمنٹ کے ہیں, جو مل آنرز ہیں یا پھر بڑے ٹیکسٹائل یونٹس ہیں, انہوں نے خود سے اس کی کلاسز سٹارٹ کروا دی ہیں. لیبر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آنے والے دنوں میں کتنے موقع ہیں جو کہ مزید جنریٹ ہو رہے ہیں تاکہ دوسرے شہروں سے اور ملکوں سے لوگ بھی آ کے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کام کریں گے؟ کتنی صداقت ہے اس میں؟ جی آپ کی جو بات ہے اس میں 100% صداقت ہی صداقت ہے. ہمارا فیڈمک جو سی پیک کا اب اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے, وہ اس وقت بھرپور انڈسٹری فیڈمک کے فیز 1 میں بھی اور فیز 2 جو انہوں نے ابھی اناؤنس کیا ہے علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ کے نام سے, اس میں بھی پلاٹوں کی بکنگ ہو رہی ہے. اور جو خوش آئین بات اس شہر کے لیے ہے کہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کے شہر میں آ رہی ہیں, کچھ آ چکی ہیں. دیکھیں جیسے فیصل آباد میں فیڈمک میں بہت بڑے یونٹس لگے ہیں, ان میں ملٹی نیشنل آئی ہے جس میں ہنڈائی نشات ہے, کوک بھی آ چکی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت ساری آئی ہیں اور مزید بھی آئیں گی اور موقع جو ہیں روزگار کے مہیا ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے, بہت مفید ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.